سورہ الانشقاق یہ مکی ہے، اس میں 25 آیات ہیں اور ایک رکوع ہے۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ 3 حدیثیں، دو حدیثیں صحیح مسلم کی اور ایک بخاری شریف کی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت ابو ہریرہ نے ایک دن پڑھی سورہ اذا السماء انشقت جو ہم پڑھنے لگے ہیں، فسجد فیہا تو اس میں سجدہ کیا۔ یہ جو صورت آ رہی ہے اس میں سجدہ ہے۔ فلم من صرفا جب فارغ ہوئے، اخبارہم تو خبر دی ان کو جو پیچھے تھے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجد فیہا کہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صورت میں سجدہ کیا۔ وہ آگے آیت آ رہی ہے، یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ امام بخاری نے کیا نقل کیا؟ راوی ہیں حضرت ابو رافع، کہتے ہیں میں نے حضرت ابو ہریرہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ فقرأ اذا السماء انشقت، حضرت ابو ہریرہ نے تلاوت کی اذا السماء انشقت فسجد تو سجدہ کیا۔ راوی کہتے ہیں فقلت له میں نے کہا قال سجدت خلف ابی القاسم، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ابو القاسم کے پیچھے سجدہ کیا، تو میں جب سے ان سے میں نے دیکھا ہے، ان کا قول دیکھا ہے، عمل دیکھا ہے، تب سے میں سجدہ کر رہا ہوں۔ تو 3 حدیثیں ہیں اس بات پر کہ سورہ الانشقاق میں سجدہ تلاوت ہے۔ پڑھیے انشقت، یہ جو آخری پارہ ہے اس میں بہت مرتبہ آتا ہے جب آسمان پھٹ جائے گا، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ وَآذِنَتْ اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان، یہ آسمان۔ وَحُقَّتْ لائق یہی ہے، وہ اس کی کیا ہے؟ استماع وانقادا، اس نے سنا غور سے اور اطاعت کے لیے جھک گیا۔ یہ آسمان جب پھٹ جائے گا، کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان۔ وَإِذَل جب زمین پھیلا دی جائے گی، وَأَلْقَتْ باہر پھینک دے گی جو اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی۔ وَأَذِنَتْ لگا کر سنے گی اپنے رب کا فرمان، اور اس پر فرض یہی ہے، حقہ یا حقو سے مجہول ہے حقت، اس پر فرض یہی ہے کہ وہ اپنے رب کا فرمان کان لگا کر سنے، زمین پر بھی آسمان پر بھی۔ اب سنیں جی، یہ زمین کا معاملہ ہے قیامت کے دن، حدیث پاک ہے، راوی ہیں حضرت علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ علی بیٹے ہیں حسین کے اور حسین پھر بیٹے ہیں حضرت علی کے۔ علی بن حسین بن علی راوی ہیں، کہتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا کان یوم القیامہ جب قیامت کا دن ہوگا، مد اللہ الارض اللہ زمین کو لپیٹ دے گا چمڑے کے لپیٹنے کی طرح، کھینچے گا چمڑے کے لپیٹنے کی طرح، حتی لا یکون لبشر من الناس کوئی بھی بشر ایسا نہیں ہوگا، الا موضع قدمی صرف 2 قدموں کی جگہ اس کو ملے گی ہر بشر کو۔ کہتے ہیں فَأَكُونَ أَوَّلَ مَن يُدْعَى پہلا میں وہ ہوں گا جس کو بلایا جائے گا۔ یہ رسول اللہ نے فرمایا وَجِبْرَائِيلُ عَنْ يَمِينِ الرَّحْمَنِ جبرائیل رحمان کی دائیں جانب ہوں گے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ثُمَّ أَشْفَعُ پھر مجھے شفاعت کا اذن ملے گا، میں کہوں گا یا رب عبادک عبدوک فی اطراف الارض، یا اللہ تیرے سارے بندے روئے زمین پہ عبادت کرتے رہے، لہٰذا شفاعت کا اذن دیا جائے۔ کہتے ہیں یہ جو اذن ہوگا یہ مقام محمود ہوگا، یہ ہے مقام محمود جو قیامت کے دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو شفاعت کا اذن دیا جائے گا۔ اب زمین سب کچھ اپنا باہر نکالے گی، خالی ہو جائے گی۔ یا ایھا قادحن ہے، اس کا معنی ہوتا ہے مشقت جھیلنا، برداشت کرنا اور مشکل کام سہ کر کرنا، یہ قادحن کا معنی ہے۔ اللہ فرماتا ہے اے انسان تو کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس محنت سے، پس تیری اس سے ملاقات ہو کر رہتی ہے، تو ضرور ملاقات کرے گا۔ اب اس دنیا میں کوئی اینٹوں کا کام کرتا ہے، کوئی مشکل سے مشکل کام کرتا ہے، اللہ فرماتا ہے شر کرو چاہے خیر کرو، انکا قادحن الی ربک قدحا فملاقیہ ضرور ملاقات تم اس سے کرو گے۔ خیر کرو گے تو رب کو اچھا پاؤ گے، پھر اگر شر کرو گے تو پھر وہ اپنے اعمال کی جزا تو پاؤ گے۔ کوشاں رہتا ہے اپنے رب کے پاس۔ اب یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کی تفسیر میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ایک دن جبریل آئے، جبریل نے آ کر عرض کی یا محمد
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عش ما شئتا، آپ جتنا چاہیں جی لیں، لیکن فَإِنَّكَ مَيِّتٌ، ایک دن آپ نے ٹر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ وَأَحْبِبْ مَا شِئْتَ، آپ جو چاہیں جس چیز سے چاہیں پیار کریں، لیکن فَإِنَّكَ مُفَارِقُهُ، ایک دن چھوڑ کے جانا ہے، آپ نے اس سے جدا ہونا ہے۔ وَعْمَلْ مَا شِئْتَ، جو جی چاہے وہ عمل کریں، فَإِنَّكَ مُلَاقِيهِ، ایک دن رب سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ تین چیزیں، آپ جتنا چاہیں ایک دن دنیا سے جانا ہے، جس چیز سے محبت کریں اسے چھوڑنا ہے، اور آپ جو عمل چاہیں کریں، ایک دن رب سے ملاقات کرنی ہے۔ وہ کیوں کرنی ہے؟ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقی، جب رب سے ملاقات ہوگی معاملہ کیا ہوگا؟ پڑھیے جی قرآن۔ جب ملاقات ہوگی، جس کو دے دیا گیا اس کا نامہ عمل اس کے دائیں ہاتھ میں، فسوف، اس سے حساب لیا جائے گا، حساب آسانی سے، وینقلب، لوٹے گا اپنے گھر والوں کی طرف، شاداں و فرحاں، خوشی خوشی، مسرور کا معنی سرور و ام۔ اچھا صاحب، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، جس کو، اس کی تو شان ہی نرالی ہے، وہ گھر والوں کی طرف آئے گا خوشی خوشی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اس پر حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے، فرمایا من نوکش الحساب عذبا، قیامت کے دن جو حساب کی لائن میں لگ گیا اسے عذاب تو ملے گا، جس سے حساب ہوگا اسے عذاب ہوگا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی یا رسول اللہ، کیا اللہ قرآن میں نہیں فرماتا فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس سے تو آسان حساب ہوگا، آپ کہتے ہیں جس سے حساب ہوگا وہ عذاب میں مبتلا ہوگا۔ فرمایا وہ معاملہ اس طرح ہے کہ جس سے حساب ہوگا، اگر تو ایسا ہوا کہ صرف نامہ اعمال دیکھ کر پڑھ کے سب کچھ معاف کر دیا جائے گا، لیکن جس سے حساب مکمل لیا جائے گا وہ بچ نہیں پائے گا، وہ بچ نہیں پائے گا۔ دوسری حدیث پاک سنیں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے سنا نماز کے بعد میرے آقا کچھ کلمات پڑھ رہے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ قیامت والے دن میرا حساب آسان فرمانا۔ کہتی ہیں حضرت عائشہ فرماتی ہیں جب نماز سے فارغ ہوئے میں نے عرض کیا رسول اللہ مل حساب الیسیر، یہ آسان حساب ہے کیا، اس کی تعریف کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان ینظر فی کتابہ، نامہ اعمال دیکھا تو جائے لیکن پھر اس سے درگزر کر دیا جائے، نامہ اعمال دیکھا جائے پھر معاف کر دیا جائے۔ کیوں؟ انہو من نوکش الحساب، جس کو حساب کی لائن میں کھڑا کر دیا گیا، یا عائشہ یوم اذن ہلاکا، اے عائشہ اس دن جس کا حساب ہوگا وہ شخص تو ہلاک ہوگا۔ لہٰذا یہ جو آسان حساب کی بات ہے، نامہ اعمال دیکھ کر اللہ فرمائے گا جاؤ میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ پڑھیے جی، من، اور رہا جس کو دیا گیا اس کا نامہ عمل پس پشت، فسوفا یدعو، تو وہ چلائے گا، سبورا، ہائے موت، ویسلا، ہوگا بھڑکتی آگ میں، انہو، وہ تھا اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم، انہو، پتا تھا کہ وہ لوٹ کر نہیں جائے گا، بلا، کیوں نہیں، اس کا رب تھا اس کو خوب دیکھ رہا۔ فلا قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل وما وسق، اور رات کی اور جن کو وہ سمیٹے ہوئے ہیں۔ شفق سے مراد ہے وہ سرخی جو غروب کے وقت ہوتی ہے، یا غروب سے پہلے، غروب کے بعد نہیں ہوتی، سورج سرخ ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے میں قسم کھاتا ہوں شفق کی، واللیل، اور رات کی اور جن کو رات سمیٹے ہوئے ہے، والقمر، اور چاند کی جب وہ کامل بن جائے۔ چاند پہلی کا جب ہوتا ہے تو چھوٹا ہوتا ہے، 14ویں کا جا کے پورا ہو جاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے چاند کی جب وہ کامل بن جائے اس کا نور، لترکبن، اتنی تین قسمیں اٹھا کر اللہ کیا فرمانا چاہتا ہے؟ تمہیں چڑھنا ہے زینہ با زینہ، تمہیں چڑھنا ہے زینہ با زینہ۔ یہ لترکبن طبقا عن طبق، کہتے ہیں حالم بعد حالن، ایک حال سے گزر کر دوسری حالت کی طرف جانا ہے۔ حدیث پاک کے اندر آتا ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یأتی آمن، فرمایا تم پر جب بھی کوئی سال آئے گا، الا والذی بعدہ، اس کے بعد جو آئے گا، شر منہ، وہ اس سے بدتر ہوگا۔ ہر سال آنے والا پچھلے سے بدتر ہوگا۔
یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اور ایک اس کی تفسیر یہ ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سماء بعد سماء، ایک آسمان کے بعد دوسرا آسمان۔ وہ کیسے ہوا؟ جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات تشریف نہیں لے گئے، ایک آسمان سے دوسرے آسمان، لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ۔ اور ایک حدیث پاک کے اندر یہ ہے اعمال من قبلکم منزلا عن منزل، تم سے پچھلوں کے جو اعمال ہیں تمہارے منزل عن منزل ایسے ہوں گے۔ وہ کیسے؟ حدیث پاک ہے، فرمایا تم ان پچھلوں کی روایت پر چلو گے، کتنی چلو گے؟ حتیٰ کہ لو دخلوا جوہر دب لدخلتموہ، ان میں سے پچھلوں میں سے کوئی ایک بندہ کسی گوہ، دب کہتے ہیں گوہ کے سوراخ میں داخل ہوا تھا، لدخلتموہ، تو تم بھی ویسا کرو گے، داخل ہوو گے۔ فرمایا، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ جو یہ کہہ رہے ہیں الیہود والنصارى، یہود و نصارہ کی بات کر رہے ہیں، قال، آپ نے فرمایا فمن، تو اور کون ہو سکتا ہے؟ فمن، تو پھر اور کون ہو سکتا ہے یہود و نصارہ کے علاوہ؟ پڑھیے ہم لا یؤمنون، پس کیا انہیں کہ یہ ایمان نہیں لاتے، وَإِذَا، پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن تو سجدہ نہیں کرتے۔ سجدہ تلاوت، یہ آیت سجدہ ہے، سجدہ تلاوت واجب ہے قاری پر بھی اور سامع پر بھی۔ بللذین، یہ کفار جھٹلاتے ہیں، واللہ، اللہ خوب جانتا ہے جو ان میں بھرا ہوا ہے۔ بشرہم بعذاب علیم، پس انہیں خوشخبری سنائیں دردناک عذاب کی۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، البتہ جو ایمان لے آئے اور عمل کرتے رہے نیک، لہم، ان کے لیے اجر، ایسا اجر، غیر ممنون، جو منقطع نہ ہوگا۔ اب یہ جو تفسیر ہے لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقٍ، اس پر حضرت جابر نے ایک حدیث بیان کی ہے، کہتے ہیں میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا ان ابن آدم لفی غفلۃ مما خلق لہ، ابن آدم غفلت میں ہے اس سے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا، اس چیز سے غفلت میں ہے۔ وہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ارادہ کیا انسان کی تخلیق کا، اللہ نے فرشتے کو حکم فرمایا اکتب رزقہ، رزق لکھ دے، اس کی موت کا وقت لکھ دو، اس کو بدبخت یا نیک بخت ہے وہ بھی لکھ دو، یہ اللہ نے حکم فرمایا۔ اب یہ فرشتہ لکھ کر چلا گیا، اللہ نے ایک اور فرشتہ بھیجا جو باہر آنے تک حمل کی حفاظت کرتا رہا۔ یہ فرشتہ لکھ کر آ جاتا ہے، اب اس بچے کی پیٹ میں حفاظت کے لیے اللہ نے فرشتہ معمور کر دیا۔ ثم یرتفع ذلک الملک، جب یہ بچہ پیدا ہو جاتا ہے وہ فرشتہ اٹھ جاتا ہے۔ اب اللہ نے دو فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے جو نیکیاں بھی لکھیں گے اور برائیاں بھی لکھیں گے۔ جب موت آ جاتی ہے یہ دونوں چلے جاتے ہیں، ملک الموت آتا ہے، روح قبض کرتا ہے۔ اب جب انسان قبر میں داخل ہوتا ہے وہ ملک الموت چلا جاتا ہے، اللہ روح کو جسم میں لوٹا دیتا ہے۔ ثم ارتفع ملک الموت، ملک الموت کی باری ختم، اب دو فرشتے آ جاتے ہیں جن کو منکر نکیر کہا جاتا ہے، قبر میں آ جاتے ہیں، آ کر فامتحناہ، وہ آ کر امتحان لیتے ہیں، امتحان لے کر وہ دونوں بھی اٹھ جاتے ہیں، کہتے ہیں پھر قیامت قائم ہوگی، اب کوئی نہیں ہوگا فرشتہ اس کے ساتھ، اس کا نامہ اعمال گردن میں لٹکا ہوگا، اب فرشتہ نہیں ہوگا، نامہ اعمال گردن میں ہوگا۔ ثم حضر معه واحدا سائقا وآخر شہیدا، اب یہی یہ جو حدیث پاک ہے میرے آقا نے رب کا قرآن پڑھ کر سمجھایا، لقد كنت في غفلة من هذا، البتہ تحقیق تھا تو غفلت میں اس سے۔ سورہ قاف آیت نمبر 22۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاستعینوا باللہ العظیم، اللہ جو کہ عظیم ہے اس سے مدد طلب کرو۔ اب یہ ہے جی انسان کے پیدا ہونے سے قیامت تک فرشتے ساتھ ہیں، پیدا ہونے سے لے کر۔ پڑھیے جی۔ یہ جو بشیر ہے اس کا مطلب خبر ہے یا خوش خبر ہے؟ خوشخبری ہے، بشیر کا معنی خوشخبری ہے، تبشیر کا معنی ہے خوشخبری۔ خوشخبری پھر یہ ان کو دھمکانے کے لیے، دھمکانے، بے عزتی نہیں ہوتی،